اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وقال في موضع آخر أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن سعدا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها فقال نعم وعليك بالماء. حضرات گرامی، ہماری زندگی میں بلکہ تمام جاندار چیزوں کی زندگی میں پانی کی بڑی اہمیت ہے، اور پانی دراصل ہماری زندگی کا بڑا عظیم راز ہے. پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں میں زندگی اور رونق بخشی، اور اگر یہ پانی ختم ہو جائے تو یقیناً انسانیت دم توڑ جائے گی، حیوانات، چرند و پرند، درخت، یہ تمام کی تمام مخلوقات فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی. لذا معلوم ہوا کہ پانی تمام جاندار چیزوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. پانی کی عظمت اور اہمیت کا سوال آپ ان لوگوں سے کیجئے جنہیں پانی کے حصول میں، پانی کے ملنے میں دشواری پیش آتی ہو. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے اس خطے کو پانی سے مالا مال کر رکھا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پانی کی قیمت، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اسلام نے پانی کے استعمال کے سلسلے میں ہمیں اس بات کا حکم دے دیا کہ ہم لوگ پانی کے استعمال کے سلسلے میں اقتصاد سے کام لیں، فضول خرچی سے بچیں. یہاں تک تاکید کی گئی کہ اگر کوئی انسان نہر پر بھی ہو، وہاں پانی استعمال کرنے میں اسے اقتصاد سے کام لینا چاہیے، میانہ روی سے کام لینا چاہیے. اسی پانی کے بارے میں سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے ذہن و دماغ میں ایک سوال ڈالا، اور پھر اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے دے دیا. قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اے نبی ذرا ان سے پوچھو اس پانی کے بارے میں تمہارا کیا خیال اور رجحان ہے. اگر یہ پانی زمین کی نچلی تہ اور سطح میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو تمہیں کون شیریں پانی دینے پر قادر ہوگا. اس سوال کے اسلوب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العالمین پانی کو زمین کی کافی گہرائی میں، نچلی سطح میں داخل کر دے تو انسان اس بات پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ پانی کو حاصل کر کے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر لے. اور اسی پانی کے حصول کی نعمت کو اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں انسانوں سے سوال کرتے ہوئے انہیں اپنی وحدت کی دعوت پیش کر دی. اللہ رب العالمین نے اعلان کیا افرأیتم الماء الذی تشربون، اے لوگو اس پانی کے بارے میں تمہارا رجحان اور خیال کیا ہے جسے تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم لوگوں نے بدلیوں سے پانی کو نازل کیا یا ہم پانی کو نازل کرتے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں، پانی کے اندر جو مٹھاس ہے وہ ہم سلب کر لیں، تو تمہیں کون شیریں پانی دے گا. تم اللہ رب العالمین کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے. معلوم ہوا پانی کی عظیم نعمت
اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات انسانوں کو پانی دینے پر قادر نہیں، اور یہ پانی ہماری زندگی میں باقی کب رہے گا، اسے بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا فلولا تشکرون، تم اللہ رب العالمین کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر اسی پانی کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اعلان کر دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے اسی پانی کے ذریعے تمام چیزوں میں زندگی اور جاویدانی پیدا کر دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر پانی نہ ہو تو کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہو سکے گی۔ آپ کسانی کرتے ہو، گاؤں کے لوگ ہو، کھیتیوں کے مالک ہو، ذرا آپ اللہ رب العالمین کے بیان پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین دوبارہ انسانوں کو زندہ کیے جانے پر دلیل کسے بنا دیا؟ اسی پانی کو اللہ رب العالمین نے دلیل بنایا، اور قیامت کے واقع ہونے کی دلیل بھی یہی پانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا، کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا کہ زمین خشک ہو جاتی ہے، اس سے اگنے کی صلاحیت ناپید ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین پانی کو نازل کرنے کے بعد زمین سے دانوں کو اگاتا ہے، زمین سے پھلوں کو اگاتا ہے، اور یہ پھل اور یہ زمین سے اگنے والے دانے انسانوں کی غذا کا سامان بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کے بارے میں کہا ایسے ہی اللہ رب العالمین دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہواؤں کو بھیجے گا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، اور یہ ہوائیں اپنے ساتھ پانی کے فوار کو لے کر آئیں گی، پانی کی فوار روئے زمین پر پڑے گی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین انسانوں کو زندہ کرے گا۔ حضرات گرامی، ہمارے اور آپ کے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب پانی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور پانی ہی ہماری زندگی کا راز ہے، لہذا پانی کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ پانی سے میری مراد کسی انسان کو پانی پلانا، کسی حیوان کو پانی پلانا، کسی پرندے کو پانی پلانا، ہماری زمین پر اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات ان کے لیے پانی فراہم کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے صدقے کا سبب بنتی ہیں۔ قیامت کے روز اللہ رب العالمین سختیوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اجر عظیم سے انسان کو نوازتا ہے اگر انسان اپنی محنت کے ذریعے کسی بھی مخلوق کے لیے پانی کو فراہم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی کی نعمت کے بارے میں انسانوں کو اس بات کی خبر دے دی کہ تم سے اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس نعمت کا سوال کرے گا وہ صحت کی نعمت ہے اور پانی کی نعمت ہے۔ آپ غور کیجئے، ان اول ما يسأل عنه العبد یعنی العبد یوم القیامہ قیل له الم نصح لك جسمك ونرويك بالماء البارد۔ اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ بندے سے قیامت کے روز سب سے پہلے نعمتوں کے بارے میں جس نعمت کا سوال ہوگا وہ صحت کی نعمت ہے، وہ پانی کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کیا تم کو میں نے صحیح سالم جسم عطا نہیں کیا تھا؟ کیا میٹھے پانی سے تم کو سیراب نہیں کیا تھا؟ ذرا غور کرو، یہ میٹھا پانی اور یہ صحت انسان کا عطیہ بڑا زبردست عطیہ ہے، انسان کو حاصل ہونے والی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہے، لہذا صحت کی قدر کرو اور پانی کی قدر کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین اس پانی کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے روز سب سے پہلے سوال کرے گا۔ یعنی عبادات کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے، لیکن اگر نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے انسان سے سوال کیا جائے گا تو وہ صحت کی نعمت اور پانی کی نعمت ہے۔ آئیے ذرا اسی پانی کے بارے میں صحیح بخاری میں مروی حدیث کو آپ سماعت کیجئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا واقعہ مذکور ہے جس واقعے پر غور کرنے کے بعد ہم میں سے ہر انسان اللہ رب العالمین کی نعمت اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ آج کتنی نعمتیں ہماری زندگی میں میسر ہیں لیکن ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سب سے چہیتے صحابہ کرام ابو بکر اور عمر، ان تینوں عظیم شخصیات کی صورتحال کیا تھی؟ شدت پیاس نے، شدت بھوک نے ان تینوں کے حالات کو ناگفتابے بنا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن تیہان کے واقعے کے مطابق
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में बेवक्त अपने घर से निकले और रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अबू बकर और उमर से हुई। यह हदीस बड़ी तफसीली है, मैं आपके सामने पूरी तफसील नहीं बल्कि सिर्फ इस हदीस में पानी के ताल्लुक से जो बात बयान की गई मैं उसे जिक्र करना चाहता हूँ, ताकि पानी की आज़मत, उसकी कदर व कीमत का आपको अंदाजा हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर से पूछा, मा अखरजकुम अस्साअ, इस वक्त तुम्हें किस चीज ने निकलने पर मजबूर कर दिया? दोनों सहाबे किराम ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखरजना अल-जू' वल अत्श, हमें इस वक्त भूख और प्यास की मजबूरी ने निकाला घरों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबे किराम क्या जवाब देते हैं? का वल्लाहिल्लज़ी अखरजनी मा अखरजकुमा, अल्लाह की कसम जिस चीज ने तुमको घरों से निकाला है उसी चीज ने मुझको भी मेरे घर से निकाला है। आओ चलते हैं मालिक बिन तैहान के घर। ये तीनों लोग मालिक बिन तैहान के घर गए। घर में मालिक बिन तैहान मौजूद नहीं है। उनकी बीवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी, खुश होकर नबी का इस्तकबाल किया। आपने पूछा, ऐन ज़हब ज़ौजुके, तुम्हारे शौहर कहाँ गए? वो जवाब देती हैं, ज़हब लियस्तअज़िब लना अल-मा, वो गए हैं ताकि चश्मे से शीरी पानी लेकर आएं। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि मालिक बिन तैहान बढ़कर आए और आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कहा, आज के दिन मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई इंसान नहीं, मेरे मेहमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर हैं। उसके बाद फिर उन दोनों को लेकर बाग में गए, उनको बिठाया और बिठाने के बाद खजूर का गुच्छा काट कर लेकर आए जिसमें तर और कच्चे खजूर थे, पके और कच्चे खजूर थे। नबी की बारगाह में पेश किया। पानी को पेश करने के बाद दौड़ कर गए, छुरी हाथ में लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी हाथ में देकर कहा, अलवैयाकल हलूब, मुझे अंदाजा हुआ कि तुम बकरी दबा करने जाते हो, लेकिन याद रखना दूध देने वाली बकरी को दबा करने की कोशिश मत करना। आप गौर कीजिए, उन्होंने बकरी को दबा किया, खाना पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर खाने से आसूदा हुए। आसूदा होने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों सहाबे किराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद दिलाते हुए कहा था, इन्नकुम लतुसअलुना अन हाज़िहि निअमा, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस नेमत का सवाल किए जाओगे। मुसलमानों, मेरी आवाज सुनने में आओ, जरा गौर करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हालत घर की ये थी, खाना नसीब नहीं था, पानी नहीं था। शिद्दत भूख और प्यास की बुनियाद पर मालिक बिन तैहान अंसारी के घर खाना और पानी मिला। उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमसे यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेमत का सवाल करेगा, पानी और खाने की नेमत। आज हम लोग क्या इस नेमत की कदर करते हैं? क्या पानी की अहमियत को समझते हैं? या इस्लाम ने पानी को आम करने के सिलसिले में, सबील लगाने के बारे में, पानी का ताउन करने के बारे में जिन तालीमात से हमें आशना कराना चाहा था, क्या हमारी जिंदगी में उन तालीमात का परतव नजर आता है? क्या उसका अक्स हमारी जिंदगी में मौजूद है? मुसलमानों, आप जरा गौर कीजिए। मैंने आपके सामने अभी खुतबे के बाद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी हदीस को पेश किया था, जिसमें अनस इब्न मालिक का वाक़या मज़कूर है। और वाक़या यूं है, अनस इब्न मालिक कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौम में तौफियत वलम तूसी, अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का इंतकाल हो गया और वसीयत करने का उनको मौका नहीं मिला, आपका क्या ख्याल है? अफराइत इन तसद्दक़्तु अन्हा, मैं उनकी जानिब से सदका करूं, अफलहा अजरुन, क्या उनको उसका सवाब मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा, नाम व अलैका बिल मा, तुम अपनी माँ की जानिब से सदका करो, तुम्हारी माँ को सदके का सवाब पहुंचेगा। लेकिन याद रखो, सदके में तुम पानी का एहतमाम करो, यानी पानी का सदका करो। मुसलमानों, जरा गौर करो, आज इस्लामी तालीमात को और इस्लामी अखलाक को फरामोश करने के बाद हम लोगों ने बखीले से काम लिया और ऐसी बखीली अंजाम देने की कोशिश की जिस बखीली की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वईद सुनाई है, सख्त धमकी दी है। ऐसे 3 इंसानों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरमला ऐलान कर दिया कि ऐसे 3 बदबख्त लोग होंगे जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज कलाम नहीं करेगा, उनको नजर रहमत से नहीं देखेगा और ऐसे लोगों का तज़किया नहीं करेगा। उन 3 महरूम इंसानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को शुमार करते हुए कहा, मन मना फज़ल माइही,
جو شخص اپنے پاس زائد پانی سے دوسروں کو محروم کر دے، چاہے انسان سفر میں ہو، کیونکہ بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من منع فضل ماء من ابن السبیل، ایسا انسان جو راستے میں مسافر کو اپنے پاس موجود زائد پانی سے محروم کر دے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اگر بخاری اور مسلم ان دونوں کی حدیث کو آپ جمع کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ اعلان کر دیا من منع فضل مائه من الزرع، جو شخص بھی اپنے پاس موجودہ زائد پانی کو کسی کی کھیتی سے منع کر دے، کسی کے پینے سے روک دے، تو ایسا انسان جب قیامت کے روز پانی کے قطرات کا محتاج ہوگا۔ ایسے نازک موقع پر اللہ رب العالمین اس انسان سے کہے گا تم نے چونکہ دنیا میں اپنے استعمال سے زائد پانی کو روکنے کی منع کرنے کی کوشش کیا تھا، آج میں تمہیں اپنے پاس پانی سے روک دوں گا، منع کر دوں گا۔ ذرا مسلمانوں غور کرو، اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدبختی ایک انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز جب انسان کو پانی کی سخت ضرورت پیش آئے گی، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کہہ دے کہ میں تمہیں آج پانی سے روک دوں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے انہیں نصیحت کیا تھا کہ ہاں تم ماں کی جانب سے صدقہ کرو لیکن پانی کا صدقہ کرنا۔ اسی معنی کی اور بھی بہت ساری احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں ایک حدیث ذرا آپ غور کیجئے، ایک انسان اگر اپنے گھر کے افراد کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی اگر کوئی انسان پانی پلاتا ہے، تو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ کے ذکر کرنے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان الرجل اذا سقى امرأته ماء نجر عليه، جب انسان اپنی بیوی کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پانی کا گھونٹ دیتا ہے، تو قیامت کے روز اللہ رب العالمین بیوی کو پانی پلانے کے بدلے میں بھی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ مسلمانوں کتنا عظیم ہے یہ دین اور کتنی واضح اس کی تعلیمات کہ یہ اسلام کسی بھی انسان کو پانی پلانے پر اجر کا وعدہ کرتا ہے، ثواب کی بشارت سناتا ہے، اور صرف انسان نہیں بلکہ حیوانات کو، چرندوں پرند کو، اور یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کے لیے پانی فراہم کرنا، اسلام اس پر ہمیں ثواب دیتا ہے، ہمیں صدقے کی بشارت سناتا ہے۔ آئیے ذرا اس سلسلے میں آپ معاذ بن جبل سے مروی حدیث کو سماعت کیجیے، جو حدیث صحیح الترغیب میں 3223 نمبر پہ موجود ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا اعلان کر دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی انزع الماء لحیاضی او لابلی فیرد علیہا غیر ابلی الہا فی اجر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے حوض کو پانی سے بھرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنے حوض کو میں پانی سے پر کرتا ہوں تاکہ میرے گھر والے یا میرے اونٹ اس پانی سے سیراب ہو سکیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، آج کے دور میں یا موجودہ ترقی یافتہ دور میں، موجودہ وسائل میں پانی کے بھرنے کا تصور اور رواج قدیم زمانے کی طرح سے نہیں رہا۔ آج تو بڑی سہولت اور آسانی ہو گئی، لیکن یہاں ہمارے بزرگان دین موجود ہیں۔ آپ کے گھر میں ذمہ داران بڑی عمر کے لوگ، ان سے پوچھئے آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے پانی کی اہمیت کتنی تھی، پانی کتنی محنت سے ملتا تھا، کھیتیوں کی سجائی کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈول سے پانی نکال کر اپنے حوض کو بھرتا ہوں تاکہ میرے اونٹ اسے پانی پی سکیں، لیکن ایسے میں دوسروں کے اونٹ، آزاد اونٹ میرے حوض سے پانی پینے کے لیے آتے ہیں، میں انہیں پانی پینے دیتا ہوں، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ ذرا آپ غور کیجئے، نبی رحمت نے کیا اعلان کیا؟ فی کل کبد حر لک اجر، تمہیں ہر تر آنت کو پانی پہنچانے میں ثواب دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، ہر آنت کو پانی پہنچانا، سیراب کرنے میں تمہیں ثواب اور اجر ملے گا۔ مسلمانوں یہ بڑی عظیم بشارت ہے، جس بشارت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر کسی حیوان کو بھی پانی پلاتا ہے تو اس حیوان کو پانی پلانے پر اللہ رب العالمین اسے اجر دیتا ہے۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے قرآن کے حوالے سے کہ جہنمی جب جہنم میں شدت پیاس کی بنیاد پر جنتیوں کو دیکھیں گے تو سب سے پہلا جو سوال وہ کریں گے جنتیوں سے، انافیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین،
जहन्नमी जन्नतियों से सवाल करेंगे कि हमें भी पानी के कुछ कतरात दे दो ताकि हम भी सैराब हो जाएं, प्यास को बुझा लें। लेकिन ऐसे में जन्नती लोग उनसे उनका जवाब देते हुए कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के लिए इस पानी को हराम करार दिया है। मेरे अर्ज करने का मतलब इस हदीस के हवाले से यह है कि जहन्नम के लोग भी जन्नतियों से पानी का सवाल करेंगे, क्योंकि पानी सबसे अजीम नेमत किसी इंसान की जिंदगी में है, चाहे दुनिया का मामला हो या आखिरत का मामला हो। यही पानी अगर कोई इंसान इंसानी हमदर्दी को मद्देनजर रखते हुए खिदमत खल्क के जज्बे के तहत किसी इंसान को पानी से सैराब करता है, तो ऐसे इंसान के लिए पानी से मजबूर इंसान क़यामत के रोज़ सिफारिशी बन जाएगा। आप जरा गौर करो कितनी अजीम नेमत और कितना बड़ा सवाब कि इंसान किसी इंसान को पानी पिलाने की कोशिश करे। उसमें बहुत बड़ी मशक्कत नहीं, बहुत ज्यादा अमल नहीं, लेकिन वो प्यासा इंसान क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस पिलाने वाले के लिए सिफारिशी बनेगा। आइए जरा हदीस के अल्फाज के मुताबिक आप इस बात को समाप्त कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत के वाक़े हो जाने के बाद कुछ लोगों का कुछ लोगों से गुजर होगा, यानी जहन्नम में दाखिल होने वाले इंसान का जन्नती इंसान के पास से गुजर होगा। तो इंसान जो जहन्नमी है, मजबूर है, परेशान हाल है, और ऐसे में आप जानते हैं कोई इंसान किसी इंसान के काम नहीं आता। वहां तो हर नफ्स को अपनी फिक्र होगी, और क़यामत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस बात की खबर दी है कि हर नफ्स को अपनी फिक्र होगी। शायद उसका मानना कोरोना की सूरत हाल से दो चार होने से पहले बड़ा मुश्किल था, लेकिन कोरोना ने मुसलमानों क्या हमें इस बात की तालीम नहीं दी कि यकीनी तौर पर क़यामत का मंजर इतना हौलनाक होगा कि कोई इंसान किसी इंसान का पुरसान हाल नहीं रह जाएगा। कोरोना से मुतासिर होने के बाद आपने सुना होगा यकीनी तौर पर बाप बीमारी से तड़प रहा है, उलझन और परेशानी का शिकार है, लेकिन औलाद उस बाप की तीमारदारी, उसकी खिदमत और उसको दवा देने के लिए तैयार नहीं है। मौत हो जाने के बाद हॉस्पिटल में बाप की लाश को छोड़कर भाग जाते हैं। आपने भी सुना होगा, तस्वीर आपने देखा होगा कि बाद बच्चे कोरोना की बीमारी से मुब्तला होने के बाद तड़प रहे हैं, माँ दूर रहकर कहती है बेटा सब्र करो अभी डॉक्टर आने वाला है। ये सूरत हाल मामूली बीमारी के जरिए अगर दुनिया में इंसानों की पेश आ सकती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान के मुताबिक क़यामत का हौलनाक मंजर इंसानों की निगाहों से सारी चीजों को ओझल कराने के बाद हर नफ्स को अपनी फिक्र रह जाएगी। ये बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि वो इंसान जो जहन्नमी है, वो इंसान से कहेगा ऐ फुला, क्या दुनिया में मैंने तुमको पानी से सैराब नहीं किया था? वो इंसान याद करेगा और कहेगा हाँ, मेरी शिद्दत प्यास में तुमने मुझको सैराब करने की कोशिश की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फयशफ़अ लहू, उसकी सिफारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हक में कबूल कर लेगा। तो पानी पिलाना कितना अजीम अमल है, कितने सवाब की बात है। मुसलमानों, हमें अपने बुलंद इस्लामी अखलाक के जरिए पानी का इस्तेमाल कसरत से कराने की जरूरत है, पानी पिलाने की जरूरत है, पानी मुहैया करने की जरूरत है। मेरी मुराद ये है कि हम में से हर शख्स को इस बात की कोशिश और फिक्र करनी चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो सके इंसान को पानी पिलाया जाए, दूसरी मखलूकात के लिए पानी फराहम किया जाए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इस बात की हमें तरगीब दी है। आपने कहा मन हफर बीरन फलम यशरब मिनहु इंसान औ हैवान औ तायर इल्ला उजरा अलैहि यौमल क़ियामा, जो इंसान को एक कुआं खोदे। आप जरा गौर करो, आज कुएं की अहमियत नहीं रह गई, लेकिन जब कुएं की अहमियत थी तो जरा आप गौर करो कुआं कितना जरूरत हमारी बन चुका था। आज मैं नहीं कहता कि आप कुआं खोदने की कोशिश कीजिए, बल्कि पानी की जो शक्ल हो सकती है, किसी इंसान को या किसी जानदार को पानी पिलाने या पानी से सैराब करने की जो कैफियत हो सकती है, उन तमाम कैफियत पर गौर करने के बाद हमें पानी फराहम की कोशिश और फिक्र करनी चाहिए। आज आप किसी के हैंड पाइप का इंतजाम करा दीजिए, किसी को मोटर दे दीजिए, किसी को टंकी दे दीजिए। बाजार आपके यहाँ लगता है, गर्मी की शिद्दत में दूर दराज से आने वाले इंसानों को पानी की परेशानी है। आप अगर वहां पर 10, 20, 100, 50 बोतल
پانی خرید کر رکھ دیں اور ایک بچے کو مامور اور مکلف کر دے پانی تم تقسیم کر دو کسی بھی آنے جانے والے انسان پر، آپ بتاؤ کتنا بڑا عذر، کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے یہ، اور اس نعمت کا پہلا فائدہ پلانے والے انسان کو ملے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص کوئی کنواں کھودے، اس کنویں سے انسان پانی پیے، حیوان پانی پیے، جنات سیراب ہو یا کوئی بھی مخلوق پانی پیے، تو ان تمام جانداروں کے پانی پینے کی وجہ سے یا باعث میں ایسے انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اجر دے گا، ثواب دے گا۔ مسلمانوں اور میرے بھائیوں، ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ پانی اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا ہوگا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پانی کی قدر کی گئی۔ کیا آپ جانتے نہیں، تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ جن لوگوں نے صدقات کا کثرت سے اہتمام کیا اور صدقات میں پانی کی ترغیب دی، ایسے انسانوں کو دنیا میں بہت عظیم فائدے ملے، بڑی ترقی ان کو ملی، بیماریوں سے ان کو نجات مل گئی، شفایابی مل گئی، اور دشمنوں کے حملے سے بھی ایسے لوگ محفوظ رہے۔ آپ کے سامنے میں عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جو واقعہ یقینی طور پر ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کی شخصیت سے آپ واقف اچھی طرح سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں ایک شخص بڑا پریشان تھا، اس کے گھٹنے میں زخم ہو گیا تھا، جو زخم مندمل نہیں ہوتا تھا، تقریباً 7 سال سے علاج کرا کے وہ انسان مایوس ہو چکا تھا۔ عبداللہ مبارک کے پاس وہ انسان آیا تو انہوں نے اس آدمی سے کہا تم نے جو بھی علاج کی، کیفیت اختیار کی، وہ ٹھیک اپنی جگہ پر ہے، تم اللہ سے دعا کرو، لیکن میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اس پر بھی عمل پیرا ہو جاؤ۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا جاؤ روئے زمین کے ایسی جگہ میں جہاں لوگوں کو پانی کی شدت سے ضرورت ہو، وہاں تم کوئی کنواں کھود دو تاکہ لوگوں کو پانی فراہم ہو جائے، اور لوگوں کو پانی فراہم کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے، مندمل ہو جائے گا۔ وہ آدمی گیا، ایک علاقے میں کنواں کھودا، لوگوں کے لیے پانی آسانی سے فراہم کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی لوگ پانی سے مستفید ہوتے گئے، مجھے میرے زخم سے نجات مل دی گئی اور پوری طور سے میرا زخم ٹھیک اور مندمل ہو گیا۔ مسلمانوں، اسلام نے ہمیں کیوں بار بار صدقے کی تعلیم دی ہے، صدقے پر ابھارا ہے، ایک دوسرے کے تعاون کی تلقین کی ہے؟ کیونکہ یہ تعاون انسان دوسروں کا نہیں بلکہ اپنی ذات کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ آئیے ذرا میں بتاؤں گا آپ کو، سعد بن معاذ کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ایّ الصدقۃ افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصدقہ سقی الماء، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ ذرا آپ غور کرو مسلمانوں، پانی پلانے پر اسلام کیوں اتنا زور دیتا ہے؟ آج آپ جانتے ہیں دیگر اقوام، غیر مسلم لوگ پانی کی سبیل لگانے کے بعد انسانیت کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ گلف کنٹریز میں تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں کا مسلمان پانی اور کھانے کو فراہم کرنے کے لیے بے قرار نظر آتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ملک کے لوگ بھی ان کی خدمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ لیکن کیا قرآن اور حدیث کی تعلیمات صرف گلف کنٹریز کے مسلمانوں کے لیے ہیں کہ وہی لوگ ہمارے لیے پانی فراہم کریں، یا وہی لوگ ہمارے سامنے ان تعلیمات کو واضح اور روشن کریں؟ مسلمانوں، قرآنی تعلیمات کا ہم سے شدید مطالبہ اور تقاضا ہے کہ ہم لوگ اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق پانی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ چوراہوں پر، شاہراہ عام پر، بازار میں یا جس کے سلسلے محسوس کریں، پانی کو فراہم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کی بلندی سے لوگوں کو آشنا کرایا جا سکے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام نے ہمیں اس بات کی سخت تلقین کی ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو، کسی جاندار کو پانی پلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس پانی پلانے کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک انسان جو اپنی زندگی میں شدت پیاس کی شدت محسوس کرتا تھا اور اسے پانی ملا، زندگی اس کو ملی۔ جب اس انسان نے کافی عرصے کے بعد دیکھا ایک کتے کو جو شدت پیاس کی بنیاد پر دم توڑنے کے قریب تھا، اس انسان کو اپنی پیاس یاد آئی اور کتے کو پانی اس نے پلا دیا، جس عمل کے بدولت اللہ رب العالمین نے اس انسان کو
जन्नती होने की बशारत दे दी। और उसी मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, फी कुल्ली ज़ाति कबदिन रतबतिन लका अजरुन, तुम्हें हर जानदार ज़ी रूह चीज को पानी पिलाने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब देगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात वाज़ेह हो, और ये भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोग इस बात के लिए मुस्तैद होंगे